آج چلتے ہیں چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کی عظیم المرتبت بزرگ ہستی کی بارگاہ میں، جو عشق کی راہ کے مسافر ناظرین، جو فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قربان کر دیا۔ زندگی میں بس ایک موقع آیا، وہ موقع ان کو اس منزل پہ لے گیا، پھر وہ منزل ناظرین دائمی منزل ان کے لیے بن گئی، جن کے علمی اور روحانی مقام کا یعنی ایسا چرچا کہ ایک دنیا ان کی مترف نظر آتی ہے، جن کی بارگاہ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت ہستی بھی غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑی نظر آتی ہیں، جو نیشا پور کی سرزمین پر چمکے اور ایسے چمکے کہ عطار کے تخلص کے عین مطابق ڈھل کر اپنی حیات طیبہ کو خوشبو سے اور اپنی شاعری اور تعلیمات کی مہکار سے یعنی ایک جہان کو آپ مہکا کر چلے گئے، جو عظیم صوفی شاعر ہیں، تذکرہ نگار ہیں، ماہر علوم باطنی ہیں، عارف کامل ہیں، مصلح ہیں، صوفیہ کرام کی بزم کے روشن اور چمکتے ستارے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچپن ہی سے صوفیہ کے نظریات سے محبت کرنے والے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی صوفیہ کرام کے فرمان کے عین مطابق گزارنے کے خواہاں تھے، اور یہی صوفیہ کرام زندگی میں ہر موڑ پر ان کی رہنمائی اپنے فرمودات اور اپنے نظریات کے ذریعے سے کرتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے ناظرین کہ پیشے کے اعتبار سے آپ ماہر دواساز تھے، مگر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے مریض انہیں اپنی مشکلات، مصیبتوں اور درپیش جسمانی اور روحانی تکالیف سے آگاہ رکھتے تھے، جن سے ان کی سوچ پر، ان کے قلب پر بڑا گہرا اثر ہوتا تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اور ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ ساتھ ہی ان سے فیوز و برکات بھی حاصل کیے، بلکہ یہ کہا جائے تو درست ہوگا ناظرین کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیشرو ثنائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے انداز پر اپنی شاعری کی بنیاد رکھی۔ یعنی سوچئے ناظرین کتنا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، اسی لیے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و خیالات، سلوک و معرفت کے بنیادی نکات کے نشانات حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر روز روشن کی طرح عیاں نظر آتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ میری شاعری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، میری شاعری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، لیکن میری شاعری کا اصل منبع و مرجع حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ شاعری کے میدان میں ناظرین خود کو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تصور کرتا ہوں، جملے کسی اور کے نہیں ہیں بلکہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ لکھتے ہیں کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ عشق و تصوف کے 7 شہروں کے سیاح تھے، جبکہ میں تو ابھی ایک ہی کوچے کے موڑ پہ پہنچا ہوں۔ یہ ان کی انکساری ہے، لیکن وہ ان کا مقام ہے ناظرین جس کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے ناظرین کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، اور دوران مسافرت حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صرف عارفوں اور صوفیوں کے حالات کی جستجو میں نہیں لگے رہے، بلکہ خود بھی معرفت کی منازل طے کرتے رہے، سلوک کے راستے پر چلتے رہے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مصر، دمشق، مکہ، مدینہ، بغداد، ترکستان اور ہندوستان کا سفر کیا، اور ان اسفار نے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کو جلا بخشی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ علماء و فضلاء کی صحبت سے خاصا اثر قبول کرتے تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی تجربات کا ایک بہتا اور گہرا سمندر ہے ناظرین۔ ایسا لگتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو معاشرتی طور پر خاصا گہرا جو ہے تجربہ حاصل تھا، کیونکہ ان کی نصیحتیں انہی تجربات و احساسات کا نچوڑ نظر آتی ہیں جو ان کی زندگی میں ناظرین پیش آئے۔ اصلاح احوال اور اصلاح نفس پر براہ راست اور تماثیل کے ذریعے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زنگ آلود جو دل تھے ناظرین ان کے زنگوں کو اتارا، اور انہیں عشق کو محبت کے رنگ میں چمکا کر رنگ دیا۔ محبت کی، عشق کی اور فنا فی اللہ کی وہ منازل بتائیں جو حق کے متلاشیوں کے لیے انتہائی روشن ترین چراغ ہیں۔ آئیے ناظرین اس چراغ کی روشنی سے ہم بھی اور آپ بھی جو موجود ہیں مل کے استفادہ کرتے ہیں۔ یا ناظرین صالحین کے جو تذکرہ ہے وہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کے سنیں اور بس اس سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے راستے تلاش کریں۔